کلام کا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ جو کسی محلے کا سرپنچ نہیں ہے، کسی محلے کا چودھری نہیں ہے، کسی شہر کا گورنر بھی نہیں ہے، کسی ضلع کا ایم پی اور کسی شہر کا ایم ایل اے بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے بادشاہ نمرود سے ہو رہا ہے، اور ادھر تنہا اکیلا شخص ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اکیلے پوری امت قرار دیا ہے۔ پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، لیکن ایک بھی شخص ان کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ حضرت اسماعیل تو ان کے بیٹے تھے، حضرت لوط تو ان کے بھتیجے تھے، حضرت سارہ اور ہاجرہ تو ان کی بیوی تھی، ان کے علاوہ کوئی شخص ان کے اوپر ایمان نہیں لایا، باہری کوئی شخص۔ مقابلہ کس سے ہے؟ نمرود سے، تنہا اکیلا شخص، اور کس سے مقابلہ کر رہا ہے؟ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے۔ ایک طرف ہم اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالیں، تھوڑا سا اللہ نے تھوڑا سا پیسے سے کیا نواز دیا، اگر کوئی آدمی ایک دو کوٹھی کا مالک بن گیا تو ہم جیسے لوگ اس کی جی حضوری کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر وہ کل کسی سے لڑائی لڑ لے اور جھگڑا ہو جائے تو ہم اسی کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، اس کی غلطی کو جلدی غلطی کہنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمیں بھی اس سے بہت سے کام پڑیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کیجیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اللہ نے نمرود کو بادشاہی کیا دے دی، اللہ نے نمرود کو حکومت کیا دے دی۔ اس حکومت کی پاداش کے اندر وہ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں ابراہیم سے بحث کرنے لگا، ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے بارے میں حجت کرنے لگا، حالانکہ اللہ ہی نے اس کو حکومت کا مالک بنایا تھا، اللہ ہی نے اس کو حکمرانی دی تھی، اللہ ہی نے اس کو بادشاہ بنایا، اور اللہ ہی کے بارے میں بحث کر رہا ہے۔ بحث اس حد تک پہنچی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت۔ اے نمرود، میرا رب تو وہ ہے، میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دینے پر بھی قادر اور موت دینے پر بھی قادر ہے۔ قال انا احیی و امیت، موٹی کھوپڑی کا تھا، سرپنچ کسی کو بنا دیا جائے، ایم ایل اے ایم پی کی کرسی پر کسی کو بٹھا دیا جائے، تھوڑا سا بڑا سا عہدہ کسی کو دے دیا جائے تو اس کا دماغ بھی خراب ہو جاتا تکبر کے اندر، اس لیے نمرود تھوڑا موٹی کھوپڑی کا تھا، بادشاہی پا کر اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، بڑے تکبر میں تھا، گھمنڈ میں تھا، اس لیے اس نے کہا احیی و امید، یہ کون سا بڑا کام ہے، کسی کو زندگی دینا کسی کو موت دینا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، کسی سزا یافتہ مجرم کو معاف کر سکتا ہوں، کسی جس کو قتل کیا جانا ہے اس کو ہم جیل سے چھوڑ کر آزاد کر سکتے ہیں، اور کسی بے قصور کو لا کر قتل کر سکتے ہیں، ہم بھی تو کسی کو موت دے سکتے ہیں اور زندگی دے سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ موٹی کھوپڑی کا ہے، بودی عقل کا ہے، یہ آدمی ایسے نہیں سمجھے گا، اس کو دوسرے انداز میں سمجھانا چاہیے، اس کے سامنے ایسی دلیل پیش کرنا چاہیے جس سے یہ بھوچکا رہ جائے، شزدر رہ جائے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا قال فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے پورب سے نکالتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو رب مانتا ہے، اللہ کہتا ہے تو اس کو مغرب سے پشچم سے نکال کر دکھا، میرا رب تو عاجز نہیں ہے، اگر تو بھی اپنے آپ کو رب کہتا اور اللہ کہتا ہے تو ذرا نکال کر دکھا اس کو پشچم سے، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے خدا ہے تو اس سورج کو ذرا مغرب سے پشچم سے نکال کر دکھا۔ قرآن کہتا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب اس کو سمجھ میں آ گیا ابراہیم نے جو دلیل پیش کی ہے اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، وہ شزدر رہ گیا، یہ کس کے سامنے ابراہیم توحید کی دعوت کو بلند کر رہے ہیں جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے، معمولی ہے غیروں کے سامنے نہیں۔ جرجیت صاحب کو